روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد،
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 77 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیات 278 تا 281 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں قرآن اکیڈمی کراچی کے طلباء بھی موجود ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی ترغیب، تشویق، موٹیویشن کے لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے قرآن سیکھیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ گزشتہ پروگرام سے ہم نے سمجھا تھا ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک آیت کو سمجھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہ ہے قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید اپنی کتاب سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک آیت کا سمجھنا جس میں ترجمہ بھی ہے، تشریح بھی ہے، مسئلہ کیا ہے، کس بات کا حکم، کس بات سے روکا گیا، یہ ساری تفصیل کے ساتھ ایک آیت کا سمجھ لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اپنے کلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں، اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 278 تا 281 کا۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں ان آیات کا۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور اگر تم قرض کو صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 278 تا 281 کا۔ آئیے ترجمے کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کو سمجھنے کی طرف۔ ربط آیات میں لکھا ہے، گزشتہ آیات میں فاضل مال پر سود کمانے کی مذمت کا ذکر تھا۔ فاضل مال جو اضافی مال بندے کے پاس ہو، اس کا بدترین استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے سود کمانے کی کوشش کی جائے، اور ایسے لوگوں کو شیطان ہی کہا گیا ہے۔ یہ شیطانی طرز عمل ہوا کرتا ہے کہ جس کو چھو کر شیطان نے باولا اور پاگل کر دیا ہو۔ یہ ذکر پچھلی آیات میں آ چکا ہے۔ اب سودی معاملات کے بارے میں شدید ترین ملامت اور وعید کا بیان ہے۔ ملامت تو ہم سمجھتے ہیں لعنت ملامت کرنا، وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا۔ اللہ کی طرف سے شدید دھمکیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سودی لین دین کو اور سودی معاملات کو نہیں چھوڑتے۔ آج ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی مطالعے میں۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن موضوعات پر گفتگو رہے گی آئیے ان کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں تعارف میں۔ پہلی بات لکھی ہے تعارف میں، ایمان اور سودی معاملات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تشریح آگے بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ایمان اور سودی معاملات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوسری بات، سودی معاملات جاری رکھنے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی دھمکی۔ یہ شدید ترین الفاظ ہیں کسی جرم اور گناہ پر، اعمال میں سے جو یہاں پر بیان آیا
کہ سودی معاملات جاری رکھنے پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی دھمکی۔ اور آخری بات تعارف میں لکھی ہے، آخرت کا عقیدہ کمزور ہو تو عمل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل بھی انشاءاللہ آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئے گی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیات 278 تا 281 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 278، تقوی اختیار کرنے اور سود سے بچنے کا حکم۔ اس کے بعد آیت 279 سود خوروں کے خلاف جنگ کا اعلان، اور جنگ کا اعلان کس کی طرف سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے بعد آیت 280 مقروض کو مہلت دینے کی تلقین، اور آخری آیت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت 281 عمل کی اصلاح جواب دہی کے احساس سے ہوگی۔ کل اللہ کے حضور پیشی کا احساس ہوگا تو عمل سیدھا ہوگا، اور کل کی پیشی کا احساس نہ ہو تو عمل ٹیڑھا ہوگا اور اس میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہم نے سمجھا۔ اب اپنے فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 278 278 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت 278 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 278 کا۔ آئیے اس کے معانی اور تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، آیت میں اول و آخر ایمان کا ذکر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ شروع الفاظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شروع میں ایمان کا ذکر، اور آخر میں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ شروع میں بھی ایمان کا ذکر اور آخر میں بھی ایمان کا ذکر، اور درمیان میں کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کو چھوڑ دو۔ بہت اہم بات، اول و آخر ایمان کا ذکر ہے، اور آگے ہم نے لکھا ہے کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو ربا میں سے رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام، اس کا تاثر محسوس کیجئے، اول ایمان کا ذکر، آخر ایمان کا ذکر آیت میں، اور بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ سود کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر سود خوری چل رہی ہے، سود کا لین دین چل رہا ہے، تو پھر ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہوگا تو سود خوری ختم ہوگی، سودی معاملہ ختم ہوگا، سود کا لین دین ختم ہوگا۔ اب ہم جائزہ لیں، آج اگر سود ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے، ہمارے ہاں گلی گلی میں رائج ہو چکا ہے، تو کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا؟ اور اگر ایمان چاہتے ہیں تو سود کو نکال باہر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، البقرہ آیت نمبر 279 کی طرف چلتے ہیں، 279 کی طرف، آئیے مطالعہ کریں اس کا۔ ارشاد ہوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 279 279 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ البقرہ 279 کا، اور شدید ترین الفاظ آپ نے ترجمے ہی میں محسوس کر لیے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھتے اور دل سے سننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق بھی دے، اور اس سود خوری کی لعنت سے اللہ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس آیت کی تشریح سمجھتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، عملی اعتبار سے بدترین گناہ سودی معاملہ۔ یہ عملی اعتبار سے، عقیدے کے اندر بدترین گناہ شرک کرنا ہے، عقیدے کے معاملات میں بدترین گناہ شرک کرنا، اور عملی اعتبار سے بدترین گناہ سودی معاملہ، جس پر اتنے شدید الفاظ آئے جو آگے لکھے تشریح میں بھی۔ سودی معاملات پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ، اس کو محسوس کریں ناظرین کرام، محسوس کریں اس چیز کو۔ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگلی حدیث بھی ذرا اسکرین پر موجود ہے، آئیے اس کا مطالعہ کر لیں اور توجہ سے سنیں اس حدیث کو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں،
ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. اللہ اکبر. زنا کہیں گے اسے. سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور کم ترین حصہ یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. آج کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں جہاں سود کا لین دین ہوتا ہے, کتنے بڑے بڑے پلازا, کتنی اونچی عمارات بنی ہوئی, کتنا ان کو ویل ڈیکوریٹڈ, ویل فرنش کیا گیا ہے, ان کا آؤٹ لک کتنا اٹریکٹیو ہے, اچھی لگتی ہے نا بلڈنگیں. اور اگر ان بلڈنگوں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہو تو کیا لگے گا پھر؟ ایسا کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, یہ کم ترین حصہ ہے گناہ کا سود کے 70 بڑے بڑے حصوں میں سے کم ترین حصہ یہ. اور آج گلی گلی کے اندر معاملہ, اور دھڑلے کے ساتھ تعلیم کے نام پر اور جہیز کے نام پر اور شادی کے پلانز کے نام پر اور ویکیشنز کے نام پر اور گاڑیاں لینے کے نام پر, بنگلے بنانے کے نام پر, کاروبار چمکانے کے نام پر, کاروبار بڑھانے کے نام پر دھڑلے کے ساتھ سود خوری کا معاملہ, اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر. اور پھر ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا, ہمارے مصائب ختم کیوں نہیں ہوتے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری ہو تو مجھے بتائیے رحمت کہاں سے آئے گی, دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ خدارا ہمیں اسے سوچنا چاہیے. انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سودی معاملات جاری رکھنے والوں کے لیے. اور 70 حصے اللہ کے رسول بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ادنا ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے, زنا کرے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں اس کی تشریح میں. مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ, ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور دعوے دار اور امتی ہونے پر فخر محسوس کرنے والے, اور سود کا دھندا جاری دھڑلے کے ساتھ انفرادی معاملات میں, اجتماعی معاملات کے اندر کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمارے بڑوں کے لیے بھی اور ہماری عوام کے لیے بھی سوچنا چاہیے. آگے لکھا ہے تشریح میں, سود سے باز آنے پر انسان کا حق صرف اصل مال پرنسپل اماؤنٹ کا ہے. کسی نے کسی کو ₹1,00,000 دیا, یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے, 1,10,000 واپس لے رہے تو 10,000 کیا ہے؟ سود ہے, یہ حرام ہے. تو اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اصل زر ہے, رؤوس اموالکم, تمہاری اصل مال جو تمہارا پرنسپل اماؤنٹ ہے تم وہی واپس لے سکتے ہو. اب لوگ اس پر کہتے ہیں کہ وہ جی ڈی ویلیویشن آف ویلتھ کا منی کا معاملہ آ جاتا ہے, اور زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے. وہ انفلیشن بھی سود کی وجہ سے ہوتا ہے, اکنامکس کے طے شدہ اصول ہیں. سود خوری ختم کر دیں, ڈی ویلیویشن کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں کل ہم نے کسی کو 1,00,000 دیا, 2 سال بعد ہمارے پیسے کی قدر جو ہے کم ہو جائے گی تو وہ 90,000 رہ جائیں گے. اور بھائی کل اگر پیسے کی قدر بڑھ جائے گی تو آپ 1,00,000 کے 80,000 واپس لینا پسند کریں گے؟ کبھی پسند نہیں کریں گے. مسئلہ گڑبڑ کیا ہے کہ ہم کمانا چاہتے ہیں, چاہے حرام سے آئے کہ حلال سے آئے. یہ دلائل بیکار ہے بالکل. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا, عقل نہیں لڑانی چاہیے, حرام کو حرام ہی کہنا چاہیے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری بات لکھی ہے, قرض پر کسی قسم کا نفع یا اضافہ سود کہلاتا ہے. ناظرین کرام یہ بھی نوٹ کیجئے, یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے, جناب ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی تعریف کیا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں, خود قرآن یہاں بتا رہا ہے اگر باز آ جاؤ تو کیا واپس لے سکتے ہو؟ پرنسپل اماؤنٹ, جو اصل تم نے رقم دی تھی. تو معلوم ہو کہ تم نے قرض کسی کو دیا, اس پر جو بھی اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سود ہوگا, وہ ربا ہوگا. گویا ربا کی تعریف خود قرآن حکیم بھی ہمیں اس مقام پر عطا فرما رہا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 کا مطالعہ بھی مکمل ہوا, اور غور کیجئے کہ شدید ترین وعید ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ اس کا خوف بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام مطالعہ ہمارا جاری رہے گا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 278 تا 281 کا. آئیے اب مطالعہ شروع کرتے ہیں البقرہ آیت 280 کا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ آیت 280 ہے. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا, اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک, اور اگر تم قرض کو صدقہ ہی کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ناظرین کرام یہ البقرہ آیت نمبر 280. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تشریح میں لکھا ہے, مقروض اگر اصل زر پرنسپل اماؤنٹ
مقروض اگر اصل زر واپس کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے آسودگی کے حصول تک مہلت دینی چاہیے۔ آسودگی کا مطلب خوشحالی۔ ایک شخص کرائسس میں پھنس گیا ہے، مشکلات میں آ گیا ہے، اگر وہ قرض واپس ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو تعلیم تو دین کی یہ ہے کہ اس کو مہلت دے دی جائے۔ لیکن ذہن میں رکھیے، دین صرف ایک ہی بات نہیں کہتا، دین اور بھی احکامات عطا کرتا ہے۔ اول تو دین قرض لینے کو پسندیدہ قرار نہیں دیتا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو اتنا قرض کو ڈسکریج کیا گیا ہے، حوصلہ شکنی کی گئی ہمارے دین میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، اتنا ڈسکریج کیا گیا۔ یہ ساری تعلیمات کے بعد اب قرض لے گا کون؟ جو واقعتاً ضرورت مند ہوگا۔ اگر وہ مشکل میں آ چکا ہو تو ایک تعلیم شریعت کی کیا ہے کہ اس کو مہلت دے دی جائے۔ کب تک؟ جب تک اس کو خوشحالی اور آسودگی میسر آ جائے۔ اگلی بات لکھی ہے، البتہ اگر مقروض قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اسے معاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ہے صدقہ کا جو لفظ آیا یہاں پر کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اس حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا تو اللہ اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ کسے؟ جسے تنگ دست کو مہلت دی ہے یا اس کے قرض کو معاف کیا، اللہ اپنے سایہ رحمت میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے دین کی اخلاقی تعلیم ہے، ترغیب ہے، تشویق ہے کہ دوسرے کو قرض کی ادائیگی میں کچھ مہلت دے دو تو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں کل جگہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت البقرہ آیت 281 کے مطالعے کی طرف۔ البقرہ آیت 281 ارشاد ہوا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور ڈرتے رہو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ ہے البقرہ آیت نمبر 281 جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ ایک بہت قیمتی بات اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے تشریح میں لکھی گئی ہے، ایک رائے کے مطابق یہ آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مراد ترتیب نزولی، بہت شروع میں ہم نے پروگرامز میں ڈسکشن کی تھی، ایک ہے قرآن کی ترتیب مصحف۔ ترتیب مصحف آج جس شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، الفاتحہ پہلی سورہ اور سورۃ الناس قرآن کی آخری سورہ، اور ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس ترتیب سے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ مثال کے طور پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ترتیب نزولی کے مطابق۔ تو نزولی ترتیب کے مطابق یہ آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کہا جا رہا ہے ڈرتے رہو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ سب سے آخری آیت میں کس بات کی فکر دلائی جا رہی؟ کل اللہ کے حضور پیشی کی فکر دلائی جا رہی ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آگے لکھا ہے ہمارے عمل پر سب سے زیادہ عقیدہ آخرت اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ عقیدہ آخرت اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ مزید آگے لکھا ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور حلال و حرام کی تمیز کرنے پر کاربند رکھتا ہے۔ اگر کل اللہ کے حضور پیشی کا احساس ہوگا تبھی حلال حرام کی تمیز بھی کریں گے، حلال پر اکتفا کریں گے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور دیگر حرام کاموں سے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آخرت کا احساس نہ ہو، کل کی جواب دہی کا احساس نہ ہو تو پھر وہی ہوگا کہ اللہ کے احکامات دھڑلے سے ٹوٹیں گے اور ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور تشریح تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں آج وہ ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ جی حسین آپ کے پاس سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ بینک انٹرسٹ سود میں آئے گا یا نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، سوال ہے کہ بینک انٹرسٹ سود میں آئے گا یا نہیں۔ غالباً حسنین نے سوال اس لیے کیا کہ یہ بحث بہت ہمارے معاشرے میں چلتی ہے
کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس زمانے میں کوئی تجارت کا سود نہیں ہوتا تھا اور لین دین جو ہے وہ تجارتی اعتبار سے نہیں ہوتا تھا. وہ تو اس سود کو منع کیا گیا جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر حاصل کیا جائے. اور جو بینکس کے اندر ہوتا ہے وہ تو تجارت ہوتی ہے اور ایسا کچھ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں سود اور تجارت کے فرق کو بھی سمجھا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا البقرہ آیت نمبر 275 میں پچھلے پروگرام میں نے بات کی تھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام قرار دے. تفصیل ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگی ہم نے بیان کی تھی کہ تجارت میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسان کو، کتنے رسکس اور خطرات ہوتے تب جا کے 2 پیسے کماتا ہے. اور سود کے اندر بیٹھے بٹھائے چاہے دوسرے کی زندگی ختم ہو جائے لیکن ایک کا فائدہ پکا ہوتا ہے. بارہ سوال ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ ربا ہے کہ نہیں. اصل سوال یہ ہے، الحمدللہ ہمارے علماء تفصیل لکھ بھی چکے ہیں، بیان بھی کر چکے ہیں. پاکستان میں علماء کا اتفاق ہے اور یہاں وفاق شرعی عدالت کے ججمنٹس موجود ہیں. دنیا بھر میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکس میں انٹرسٹ ہے، جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، یہ ربا ہی ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارت تو ہوتی تھی. یہ تو بڑی بچکانہ بات ہے کہ کہا جائے اس زمانے میں تجارت نہیں ہوتی تھی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں سردی گرمی کے سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. تاریخ اس پر شاہد ہے. اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت بھی ہوتی تھی، تجارتی لین دین ہوتا تھا اور سودی قرضوں کا معاملہ وہاں پر بھی موجود تھا. تو چاہے انفرادی معاملات کے لیے ہو یا تجارتی معاملات کے لیے ہو، ہر قسم کا اضافہ جو قرض پر ہے، ہر قسم کا نفع جو قرض پر لیا جائے وہ ربا ہے. اور بینک انٹرسٹ بھی ربا ہی ہے جو کہ حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے. جی عابد آپ کا سوال. جی ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ سود کی حرمت سے فوراً پہلے اور فوراً بعد میں تقویٰ کا ذکر ہے، تو ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ماشاءاللہ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ہوا. میں نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم نے پہلی آیت سمجھی اول و آخر ایمان کا بیان ہے، تاہم سود سے بچنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا ذکر بھی ہے. اور تقویٰ تو ہم شروع سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہدی للمتقین، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ جن میں تقویٰ ہوگا. تقویٰ کا مطلب ہے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا، یعنی کل ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اب ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے اور تقویٰ کا ذکر بھی آ رہا ہے اور سود سے بچنے کی بات ہو رہی. ایمان ہوگا تو سود سے بچیں گے اور سود سے نہیں بچ رہے تو ایمان نہیں. اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو سود سے بچیں گے، ورنہ عقلی بحثیں کرتے رہو تجارت کیوں حلال ہے اور سود کیوں حرام ہے، عقلی بحثیں ہوتی رہیں گی، لاجک لڑائی جاتی رہے گی. جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا ان حرام کاموں سے انسان بچ ہی نہیں سکتا. تو تقویٰ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ قوت محرکہ ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا ذکر فرما کر سود سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. واللہ اعلم. واللہ اعلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ نوز دی بیسٹ. اصل صحیح ترین بات کس کے علم میں ہے؟ اللہ ہی کے علم میں ہے. ناظرین کرام الحمدللہ ان سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آخری مختصر سیگمنٹس کی طرف. سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ عورتوں کے معاملات کے حوالے سے. آئیے پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نامحرم کے سامنے جلباب یعنی بڑی چادر سے چہرے سمیت پورے جسم کو چھپانے کا حکم ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، چیک بھی کیجئے قرآن میں جا کے، تفسیر بھی پڑھیے. سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نامحرم کے سامنے جلباب یعنی بڑی چادر سے چہرے سمیت پورے جسم کو چھپانے کا حکم ہے. ہم نے گزشتہ چند نشستوں میں ترتیب سے ایک بات پڑھی، نگاہوں کی حفاظت کا حکم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. سورہ نور آیت 30-31. محرم کے سامنے، محرم جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، خاتون آئے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ اور پیر کے پنجے کھلے رکھ سکتی ہے، مگر سینے پر اور سر پر بھی کچھ اوڑھنی ڈال لے. سورہ نور آیت 31. نامحرم سے گفتگو کرنی ہو تو ایسی نرمی خاتون کی زبان میں نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو. سورہ احزاب آیت 32. عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اصلاً اس کی اصل ذمہ داری گھر کی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 33. حجاب کا حکم ہے، پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو کہا گیا ازواج مطہرات کے بارے میں. سورہ احزاب آیت 53. اور آج جلباب وہ بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانک لیا جائے اور چہرے کو بھی چھپایا جائے. گھونگھٹ نکالنے کا ترجمہ بھی آپ کو تراجم میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. پڑھیے. اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں اور حاصل مطالعہ جن باتوں پر گفتگو رہی آج ان کا راؤنڈ اپ، جن باتوں پر گفتگو ہوئی ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایمان
اور سود ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، سود خوری پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، شدید ترین ڈراو اور دھمکی۔ تیسری اور آخری بات، مقروض کو مہلت دینا باعث اجر ہے، تفصیل ہم پڑھ چکے، حدیث بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزہ لینے کا وقت ہے، اور کریٹیکل پوائنٹ ہے آپ کے میرے لیے، اور بات بھی سود جیسے بدترین جرم کی ہے۔ آئیے توجہ سے جائزہ لیں، اپنے دلوں کے اندر جھانکیں۔ پہلی بات، کیا ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں؟ آج بھی بحثیں چل رہی، وہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے، اور ایسے نہیں اور ویسے۔ سارے علماء کا اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے، یہ بینکنگ انٹرسٹ کا سوال آیا، ادروائز سب حرام ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، معاہدہ کرانے والا، گواہ بننے والا، سب پر لعنت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب برابر ہیں، مسلم کی روایت۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعوا الربا و ریبا، ربا تو چھوڑ دو، اور جہاں شک بھی آئے نا ربا کا، جہاں سود کا شک بھی آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو۔ کیا ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں؟ اگلا عملی سوال، کیا ہم سودی معاملات حتیٰ کہ مشکوک باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ورنہ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، سوچیے۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں سوال آپ کی خدمت میں رکھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آپ کو ہنٹ دی گئی تھی 28 پارے کی، 28 پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر زور، جس بات کا حکم دے مانو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، پروگرام کی آخری بات۔ آج کا سوال ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں چیک کیجئے گا، انشاءاللہ جلد آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول